میاں صاحب آپ بہت بےتاب ہو رہے تھے جب آپ کو بتا رہے تھے ولید اقبال صاحب، اور آپ مسکرا بھی رہے تھے بیچ میں، وہ بھی کہہ رہے تھے میں میاں صاحب کی باتوں مسکرانا اچھی بات ہے، لیکن بڑی ایک ہوتی ہے معنی خیز قسم کی مسکراہٹ، وہ آپ کی تھی۔ وہ ذرا آج کی اگر حالات پر ہم آ جائیں، اس وقت شہباز صاحب کراچی میں ہیں، وہ اب ولید صاحب نے بھی بتایا کہ وہ چھوٹی پارٹیاں آپ سے مانگ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں نا لکھت میں مانگ رہی ہیں کہ تہاڈا اعتبار نہیں اسی کرنا، ساڈے نال دو نمبری ہو جاتی ہے۔ نہیں منیب، جہاں تک آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ بات درست ہے۔ جی ماضی میں نہیں، ماضی دور میں بھی، ماضی قریب میں بھی، اور 70 سالوں میں پاکستان کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں بیٹھے اتحادی ہوں، یہ آگے پیچھے ہوتے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کو کون کرتا رہا ہے، کیسے ہوتے رہے ہیں، یہ بھی سب کے علم میں ہے۔ دوسرا میں یہ عرض کروں، یہ بڑی سنجیدہ بات میں کہنے لگا ہوں کہ کیا آج کے حالات جو ہیں وہ اس بات کے متحمل ہو سکتے ہیں منیب فروخ صاحب کہ اس حالات میں قوم کیا کہہ رہی ہے، ان حالات میں جب دنیا کے نئے بلاکس بن رہے ہیں، ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہو، ہماری خارجہ پالیسی اس وجہ سے دباؤ کا شکار زیادہ ہو جائے کہ داخلی طور پر ہم کمزور ہوں، کیا اس وجہ سے ہو جائے کہ ہم کہتے ہیں جو ہم کہتے تھے آج پوری قوم کہہ رہی ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ منتخب وزیر اعظم نہیں تھے یا قوم کا اعتماد ان کو حاصل نہیں ہے، تو اس وجہ سے اور جو نالائکیاں ہوئی ہیں ماضی قریب میں اور حال میں جو ہو رہی ہیں، اس سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ آپ اس بات پہ یقین اس لیے کر لیں کہ میں ایک پاکستانی ہوں، اس بات پر یقین نہ کریں کہ کون کہہ رہا ہے، اس پہ ضرور یقین کر لیں کہ برا حال ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اندرونی طور پر کسی مشکل میں ہوں گے، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوں گے، تو خارجہ محاذ پہ آپ کس طرح بہتر ڈیلیور کر سکیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ان کے وزیر خارجہ جو فرما رہے ہیں دنیا کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب آ جائیں، پھر میں داخلی جو انتشار ہے پاکستان کے اندر اس پہ آ رہا ہوں۔ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یار یہ مجھے بتاؤ کہ کیا آج غریب آدمی بجلی کا بل، گیس کا بل، فوڈ کا بل، اپنی روزمرہ زندگی کے جو ضروریات کے لیے اس کو پیسہ چاہیے وہ پورا کر پا رہا ہے؟ اس کے علاوہ اس کو یہ بھی فکر ہو کہ مقبوضہ کشمیر جا چکا ہے اور آزاد کشمیر کے حوالے سے ہمیں فکر مند کیا جا رہا ہے۔ ان حالات میں کون چاہے گا کہ یہی حکومت مسلط رہے اور آگے نکل نہ سکے؟ اور آخری بات اس حوالے سے کرتا جاؤں، جو ولید اقبال صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ مجھے یار یہ بتاؤ تو صحیح کہ ان کی 2 سالوں کے اندر کوئی سمت ہے اس حکومت کی داخلہ خارجہ حوالے سے یا قوم کی بہتری کے حوالے سے، ماسوائے اس کے کہ نیب کو تکڑا کرتے جاؤ اور اپوزیشن کو پکڑتے جاؤ؟ میں ذرا ناز بلوچ صاحبہ کے پاس جانا ہے، لیکن ابھی جو ذرائع خبریں دے رہے ہیں، آج جو ملاقات ہوئی شہباز صاحب کی بھی اور پیپلز پارٹی کی بھی، ظاہری بات ہے اس میں رہنما بھی موجود تھے۔ شہباز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھئی اس حکومت کو کام ابھی کرنے دیا جائے، یہ اب جتنا کام کریں گے جتنی دیر رہے گی خود بدنام ہوگی۔ تسی کہہ رہے ہو اس حکومت دا رہن دا جواز کوئی نہیں۔ ادھر پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں کا ہے کہ ان ہاؤس چینج لایا جائے، حالات ایسے ہیں۔ چلیں یہ اب پارٹی کے قائدین جو ہیں ان کی یہ رائے ہے۔ نہیں منیب ایک سیکنڈ، سر میں ناز بلوچ صاحبہ آپ ذرائع سے بات کر رہے ہیں، میں آپ سے آپ دل سے بات کر کر رہا رہے ہیں ہوں کہ طریقہ کار ہر جماعت کا اپنا ایک رائے ہے۔ یقیناً آپ نے پیپلز پارٹی کی رائے سے ہمیں آگاہ کیا، آپ کی مہربانی، مگر رہبر کمیٹی کا بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اے پی سی لیٹ ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم اسے نتیجہ خیز بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہو گیا سر، پوائنٹ آ گیا۔ ناز بلوچ صاحبہ یہ کوئی آج شاید میرے خیال میں کوئی اب 10th ٹائم ہے کہ جب پھر اتفاق ہوا ہے کہ حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ کس طرح کرنا ہے ابھی تک نہیں سمجھ آ رہی، کیسے کرنا ہے، کریں گے کیا؟ یہ مانی خیز کہتے ہیں میاں صاحب، مانی خیز اے پی سی، مانی خیز اے پی سی، تو کیسے گرائیں گے اس حکومت کو؟ ولید صاحب تو اتنے کانفیڈنٹ ہیں۔
منیب پروگرامز میں تو ہم ہنس کے بات کو ٹال بھی دیتے ہیں، لیکن حقیقت بہت خوفناک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس ملک میں کووڈ کے معاملے کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا ٹڈی دل کے معاملے کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا کشمیر ایشو کو اٹھا کے دیکھ لیں، یا فیٹف کے اوپر آپ معاملات دیکھیں، جس طرح سے یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن کرنے پہ یہ حکومت تلی ہوئی تھی، یہ تو اپوزیشن نے 80% امینڈمنٹس کر کے دی ہیں، تو اس کے بعد معاملات کچھ بہتر ہے، ورنہ تو کوئی بھی بندہ کسی کو بھی جب جی چاہے اٹھا دیں، آپ غائب کر دیں 6 مہینے کے لیے۔ اور جس طرح ہو رہا ہے، خورشید شاہ صاحب آپ دیکھیں 1 سال سے ان کو ایک سٹنگ ایم این اے کو پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کیے جاتے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ خوفناک بات صورتحال یہ ہے، مہنگائی اپنی جگہ، اب تو اعلیٰ عدالتیں، اس ملک کی اعلیٰ عدالتیں، چیف جسٹس کہہ رہے ہیں، سوال اٹھ رہے ہیں حکومت کی قابلیت کے اوپر، سوال اٹھ رہے ہیں حکومت کی صلاحیت کے اوپر، سوال اٹھ رہے ہیں، عدالتیں پوچھ رہی ہیں کہ 10 دن تک ملک میں عوام رل گئی پیٹرول کے لیے، اور یہ کون منافع کما کے ملک سے باہر پیسہ باہر کر کے مفرور ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں، سب کو پتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، جن کے نام ای سی ایل سے نکال دیے جاتے ہیں، چینی چوری کے نوٹس لیے جاتے ہیں، اور ہر نوٹس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو اس میں یہ ویسے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ملک سے باہر ہمارے ملک ای میں سی ایل سے باہر چلے جاتے ہیں۔ صاحب انہیں کو فرمایا ہو، دیکھیں یہ تو آپ کے دور میں بھی ہوا، مسلم لیگ نون کے دور میں بھی ہوا کہ اعلیٰ عدالتوں کی طرف سے ایسے ریمارکس آئے۔ منیب ہمیں چھوڑ دیں، آپ ہمیں چھوڑ دیں، ہمیں تو یہ پرانا پاکستان کہتے ہیں نا، انہوں نے تو نیا پاکستان بنانا تھا، اور نئے پاکستان میں تو ایک قانون ہونا تھا، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ نئے پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو چینی چوری میں ملوث ہیں، جو بڑے بڑے بزنس ٹائکون مافیا بنا کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو تیل کے اوپر بیوپاری کر رہے ہیں، جو کہ کمیشن کھا رہے ہیں، پیسہ کھا رہے ہیں، چینی 70 سالوں میں 72 سالوں میں چینی 50 روپے سے اوپر نہیں گئی منیب، 105 پہ چینی پہنچ گئی ہے، عوام سوال پوچھتی ہے، اور جب ہم ان سوالوں پہ بات کرتے ہیں، جب ہم کشمیر ایشو پہ بات کرتے ہیں، جب ہم ملک کے یہ پی آئی اے کے کریش کے اوپر بات کرتے ہیں، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراچی میں طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، ایک کلیمٹی ہے یہ، اس وقت سوات پورا فلڈڈ ہو چکا ہے، سوات کے لوگ جو ہے وہ امداد کے لیے انتظار کر رہے ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں حکومت کا، لیکن سی ایم صاحب نہیں پہنچ سکے کیونکہ ان کی ہیلی کاپٹر جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو مجھے آپ بتائیے، کراچی میں پورا کراچی جو ہے وہ اس طوفانی بارشوں کی زد میں ڈوب جاتا ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں نہیں جاتے، نتھیا گلی چلے جاتے ہیں، اور پھر مجھے آپ بتائیے کہ کراچی کی بارش پہ سیاست ہوتی ہے، کراچی کی بارش پہ منیب کراچی کی بارش پہ سیاست ہوتی ہے، لیکن میں کبھی بھی سوات کے اوپر فلڈ پہ سیاست ہوں گی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس وقت ذمہ داری کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ حکومت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، لیکن اپوزیشن سمجھداری کے ساتھ ہم ایشو کے اوپر بات کریں، یہی وجہ ہے کہ جب ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، لیکن 2 سال ہو چکے ہیں، کارکردگی کیا ہے؟ 2 سال میں کارکردگی صرف یہ ہے کہ پوری اپوزیشن کو جیلوں کے اندر کرنا ہے، یہی کارکردگی ہے۔ اچھا چلے میں ذرا ولید صاحب کا پوائنٹ لے لوں، میں وقت ختم ہو گیا، میں ان کا ولید صاحب مہمانی خیز ہوگی جی، وہ اتفاق شاید ہو گیا کہ حکومت کے خاتمہ یہ کو پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوا ہے، لیکن مین بات یہ ہے، ناظرین صاحبہ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اب تو اعلیٰ عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ حکومت میں نہ اہلیت ہے نہ قابلیت ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں اتفاق مان لیتے ہیں، یہیں پہ مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے منیب صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اتفاق کا حصہ ہو گیا ہوں۔ حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے ہو جائے 2028 میں، 2018 سے 2023 وہ الیکشن ہوگا، اور انشاءاللہ جب 5 سال پورے ہوں گے، جب کارکردگی 5 سال جب خیبر میں ملے تھے، ایسی کارکردگی دکھائی تھی کہ خیبر کی تاریخ میں ایک ہی پارٹی دوبارہ لگاتار الیکٹ ہوئی تھی۔ انشاءاللہ وفاق میں بھی یہ ریکارڈ قائم پی ٹی آئی اپنی ابھی خیر منائیں، ولید صاحب نے 2050 نہیں کہہ دیا، اس پہ اتفاق 2028 تک ہی وہ رکے ہیں ابھی، 2 سال نہیں، 2050 نہیں، 2028 تھرڈ امپائر کا سوچوں اور غالباً میں پھر تھرڈ امپائر کی بات کروں۔ اچھا اب یہ ہے یہ منیب صاحب ایک اور میں کر دوں، یہ فون میں نے اس لیے اٹھایا ہے، جی جی یہ فون اس لیے اٹھایا ہے کہ ناز بلوچ صاحبہ کے جواب میں کہ یہ مجھے بتا دیں نمبر، میں فون کر کے پوچھتا ہوں کہ جی ہمیں بارش جو ہے اس قسم کی بارش جو ہے جی وہ جس طرح کی ہوئی ہے، اور یہ سب کو پتا ہے کہ 90 سال اور 90 سال تک کے ریکارڈ ہیں، اس سے پہلے کے ریکارڈ نہیں ہیں، اللہ رحمت فرمائے، اللہ کرم فرمائے، اللہ کرم، ٹھیک ہے، سب اس پہ، اور پاکستان کے اور حصوں میں بھی بارش ہو رہی ہے، صحیح ہے، تو یہ تو قدرتی بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ بھی آپ دیکھیے گا، یہ معاملہ بھی آج کا نہیں ہے،
پچھلے 10 سال میں بھی سب نظر آ رہا ہے کہاں بارش ہوتی ہے اور کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا.